جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں اور دل کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے، تب ایک کلمہ ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ ہے استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہن کا کہنا ہے، کچھ عرصہ پہلے میری زندگی کا وہ وقت تھا جب نہ روزگار تھا، نہ حوصلہ، نہ خواب باقی تھے۔ کسی بات کی خوشی اور ذہنی دباؤ، مسلسل اداسی اور اندر سے دل ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ایک ایسے خلا میں جی رہی تھی جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے صبح اٹھنا مشکل لگتا تھا، لوگوں سے ملنے کا دل نہیں چاہتا تھا، ہر دعا لگتا تھا جیسے آسمان تک پہنچ نہیں رہی ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب زندگی تھم سی گئی تھی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹوں گی۔ میں نے 5 وقت کی نماز کو پکا معمول بنایا، سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت شروع کی، تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر میں نے روزانہ 3000 بار استغفر اللہ پڑھنے کا عزم کر لیا۔ استغفار کا مطلب ہے، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتی ہوں۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کو اپنی زندگی میں دعوت دینا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ صبح نماز فجر کے بعد 1000 بار استغفار کریں، دن میں کسی بھی وقت 1000 بار استغفار کریں، رات کو سونے سے پہلے 1000 بار استغفار کریں، پھر پورے دن میں وقفے وقفے سے جب بھی آپ کو آسانی ہو آپ استغفار کو اپنے لیے لازم بنا لیں۔ سب پڑھنے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اثر دل اور قسمت دونوں پر چھوڑتا ہے۔ چند ہی دنوں میں ایک عجیب سا سکون آنے لگا، جیسے دل کا بوجھ کم ہو رہا ہو، جیسے کوئی ہاری ہوئی بازی جیت لی ہو، اور مستقل اداسی جو مہینوں سے میرے ساتھ تھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ پھر کچھ ہفتوں بعد ایک کے بعد ایک جاب آفر آنے لگی۔ ان میں سے ایک ایسی جگہ سے تھی جہاں سے میں نے 2 سال پہلے اپلائی کیا تھا، اور اس وقت کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ یہ صرف قسمت کا پلٹ جانا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا واضح اشارہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد۔ میں نے سیکھا کہ استغفار صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ دل کی پکار ہے۔ جب آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کے گناہ مٹاتا ہے بلکہ آپ کی زندگی میں نئے راستے کھول دیتا ہے۔ تعداد زیادہ ہونے سے زبان، دل اور دماغ ایک ہی سمت میں لگ جاتے ہیں، دل کے ہر حصے میں اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، یہ مستقل دعا اور مستقل کنیکشن بن جاتا ہے۔ چھوٹی سی تسبیح کاؤنٹر رکھیں یا موبائل ایپ استعمال کریں، دن کے 3 حصوں میں اسے بانٹ لیں۔ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کے بدلنے کی دعا کریں۔ عمل کے دوران نماز اور حلال کمائی کا خیال رکھیں، کیونکہ گناہ استغفار کی برکت کو کم سکتا ہے۔ استغفار نے میرے دل کو ہلکا کر دیا، میرے حالات بدل دیے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ میرا یقین ہے اگر آپ روزانہ 3000 بار یا آپ کی جو استطاعت ہے اتنی بار استغفر اللہ پڑھیں اور دل سے اللہ پر بھروسہ کریں، ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بند گلی میں کھڑے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی راستہ بند نہیں۔ استغفر اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیکھیں کیسے آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، ایک لفظ ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے اور دوسرا لفظ ہماری نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم دونوں کا راز سمجھ لیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ ہمارے دن کے ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی غلطی، کبھی کامیابی۔ ایسے میں 2 جملے ہیں جو مومن کی زبان سے
بھی نہیں اترتے۔ ایک استغفر اللہ، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتی ہوں، اور دوسرا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دونوں کلمات مختصر ضرور ہیں، لیکن ان کا اثر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدل دیتا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ لفظ استغفر اللہ عربی کے 3 الفاظ ہیں، مل کر بنا ہے استغفر، میں طلب کرتا ہوں مغفرت، اور اللہ سے، مطلب میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں۔ یہ صرف زبان کا کلمہ نہیں، یہ دل کی ندامت کا اظہار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کلمے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ الحمدللہ، لفظ الحمدللہ کے معنی ہے تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ مومن کی زبان پر ہر حال میں ہونا چاہیے، خوشی میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ قرآن کی پہلی آیت ہی اس پر شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب گناہ یا غلطی ہو جائے، چھوٹا ہو کہ بڑا، کسی کی دل آزاری کر دے، گناہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھتے تھے۔ رات سونے سے پہلے، بارش کے وقت، مشکل حالات میں استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے یہ بہترین مواقع ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے یا کسی نعمت کے ملنے پر، بیماری سے شفا پانے پر، کسی مصیبت سے بچنے پر، صبح بیدار ہونے پر، اور رات سونے سے پہلے، حتیٰ کہ آزمائش میں بھی، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے۔ الحمدللہ پڑھنے کے بہترین مواقع ہیں یہ سب۔ جس طرح استغفر اللہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی، رزق میں اضافہ، بارش اور رحمت کا نزول اور مشکلات کا حل ملتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اسی طرح الحمدللہ پڑھنے سے نعمتوں میں اضافہ، دل کی سکون اور خوشی کے دن پلڑے میں سب سے وزنی کلمہ ہوگا، شکر گزار بندوں میں شامل ہوں گے۔ سب فضائل ہیں الحمدللہ پڑھنے کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ الحمدللہ ہے۔ جیسے کہ ایک شخص کاروبار میں مسلسل نقصان میں تھا، کسی نے کہا روزانہ 1000 بار استغفر اللہ پڑھا کرو، اس نے عادت بنا لی، کچھ ہی مہینوں میں قرض اتر گیا، کاروبار سنبھل گیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ کہتا تھا یہ استغفار ہی میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتی رہی، ساتھ میں استغفر اللہ کا بھی ورد جاری کیا۔ علاج مشکل تھا مگر وہ شکر کرتی رہی اور استغفار کرتی رہی۔ کچھ مہینوں بعد رپورٹس آ گئیں۔ اس نے کہا میں نے شکر کرنا نہیں چھوڑا اور استغفار بھی کرنا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ لوٹا دیا جو میں نے مانگا بھی نہیں تھا۔ مشکل وقت میں استغفار زیادہ کریں، خوشی کے وقت شکر زیادہ کریں۔ بچوں کو ان دونوں کلمات کی عادت بچپن سے ڈالیں۔ استغفر اللہ دل کو صاف کرتا ہے، الحمدللہ دل کو خوش کرتا ہے۔ ایک ہمیں ماضی گناہوں کو دھو ڈالنے میں مدد کرتا ہے، دوسرا ہمارے مستقبل کو مزید روشن کرتا ہے۔ جو شخص دونوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیں، استغفار تمہارے زخم دھو دیتا ہے، شکر تمہارے خالی ہاتھ بھر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان دونوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسی کیسی آسانیاں اور معجزات لے کر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، دوسروں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔